السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ الحدید کا تعارف، مرکزی موضوع اور بنیادی مضامین کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الحدید قرآن مجید کی سورت نمبر 57 ہے۔ یہ 27ویں پارے میں ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں، اور اس صورت کی 25ویں آیت وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ میں الحدید کا لفظ آیا ہے جس کا معنی لوہا ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الحدید ہے۔ یہ مسبحات میں شامل ہے، اور مسبحات میں سے یہ پہلی صورت ہے۔ جن صورتوں کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے ہوتی ہے ان کو مسبحات کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ان میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیات سے افضل ہے۔ مرکزی موضوع سورۃ الحدید کا مرکزی موضوع انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کی تلقین اور ترغیب کا بیان ہے۔ بنیادی مضامین سٹارٹ ہونے والے ہیں، اس کے تھوڑے سے ہیں بنیادی مضامین۔ سورۃ الحدید کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور صفات اور قدرت کاملہ کا بیان ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان اور موت اور حیات کا مالک ہے۔ اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ ہی انتہا ہے۔ وہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، سب نے اسی کے پاس جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی دعوت اور انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ پھر ایمان لانے والوں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے بہترین اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلاتے ہوئے واضح کیا گیا ہے کہ جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فتح مکہ سے قبل اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا اور قتال کیا، وہ ان لوگوں کی نسبت عظیم درجات کے حامل ہیں جنہوں نے فتح کے بعد یہ اعمال انجام دیے۔ البتہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کے بعد مومنین اور منافقین کا انجام ذکر کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان اس طرح جنت میں جائیں گے کہ ان کے آگے اور دائیں نور ہوگا، جبکہ منافقین اس سے محروم ہوں گے۔ اس کے بعد دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت میں اہل ایمان کو خشیت الہی کی تلقین کی گئی ہے۔ خشیت کہتے ہیں ڈرنے کو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، ٹھیک ہے، کی تلقین کی گئی ہے۔ اہل کتاب کی تنگ کا ذکر کیا گیا ہے۔ مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کرتے ہوئے مغفرت اور جنت کے طلبگار رہیں۔ سورت کے آخر میں اتباع رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثمرات ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو دلائل، کتاب اور میزان کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ اس ضمن میں بطور خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ہم نے انہیں انجیل مقدس عطا فرمائی اور ان کے پیروکاروں کے دلوں میں نرمی اور رحمت پیدا کر دی۔ البتہ رہبانیت یعنی ترک دنیا اور معاشرتی ذمہ داریوں سے فرار ہونا نصارہ نے خود ایجاد کیا تھا۔ تو یہ اس کے بنیادی مضامین تھے۔ اب ہم انشاءاللہ ایکسرسائز کر لیتے ہیں۔ ہاں جی، اب ہم کر لیتے ہیں اس کی ایکسرسائز۔ مسبحات میں سب سے پہلی صورت ہے سورۃ الحدید۔ ابھی ہم نے یہی آج سٹارٹ کی نا، تو یہ مسبحات میں سب سے پہلی صورت ہے، یہ ہم نے تعارف میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ الحدید کا معنی ہے لوہا، اور جن صورتوں کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے وہ ہے مسبحات، ٹھیک ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سونے سے پہلے تلاوت فرماتے تھے مسبحات کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسبحات میں موجود ایک آیت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا 1000 آیات سے افضل ہے، یعنی اس میں ایک آیت ایسی موجود ہے کہ جو 1000 آیات سے افضل ہے۔ اب آ جائیں شارٹ کوسچنز کی طرف، اور لانگ کوسچن ہے سورۃ الحدید کے بنیادی مضامین تحریر کریں، ٹھیک ہو گیا۔ لانگ کوسچن تو آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہوگا، شارٹ کوسچن مین میرا مقصد ہوتا ہے کہ شارٹ کوسچن کے نشان لگا دیے جائیں اور جو ہے ایم سی کیوز وہ سالو کروا دیے جائیں۔ ویسے تو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل الحمدللہ ہو جاتے ہیں کہ آپ خود ہی یعنی سارا سالو کر سکیں، شارٹ بھی اور لانگ بھی، شارٹ لانگ اور ساتھ میں ایم سی کیوز۔ اچھا جی، مختصر جواب دیں۔ سورۃ الحدید میں مذکورہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی کوئی دلیل تحریر کریں۔ نمبر 2 پر ہے سورۃ الحدید کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ نمبر 3 پر ہے سورۃ الحدید کا مختصر تعارف تحریر کریں۔ نمبر 4 پر ہے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کریں۔ نمبر 5 پر ہے لوہا نازل کرنے کا فائدہ بتائیں۔ تو پہلا ہے جو کوسچن اس کا آنسر دیکھیں۔
ہاں جی، جو پہلا کویسچن ہے وہ بنیادی مضامین میں جو پہلی لائن ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان اور موت و حیات کا مالک ہے، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ ہی انتہا ہے، وہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، سب نے اسی کے پاس جانا ہے، یہاں تک ہے فرسٹ شارٹ کویسچن کا آنسر۔ سیکنڈ ہے کہ اس کی کوئی فضیلت تحریر کرے، تو تعارف میں یہ جو لائن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مصبیحات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، یہاں سے لے کے یہ یہاں تک ہے، ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ شارٹ کویسچن کا آنسر ہے۔ تھرڈ تھا کہ سورۃ الحدید کا تعارف بتائیں، تو وہ ہم تعارف لکھ دیں گے، یہ پورا لکھنا چاہیں پورا بھی لکھ سکتی ہیں، اور ورنہ آپ یہاں سے کریں سورۃ الحدید قرآن مجید کی سورت نمبر 57 ہے، یہاں سے لے کے اس کی جو ہے اس صورت میں 29 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں، یہاں تک ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ تھرڈ شارٹ کویسچن کا آنسر تھا۔ اب آ جاتے ہیں 4 پہ، اور جو چوتھا کویسچن ہے وہ ہے اس کا آنسر انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی ہے، پھر ایمان لانے والوں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے بہترین اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ یہاں تک کافی ہے، کیونکہ یہ چوتھا کویسچن ہے، انہوں نے صرف یہی اس کی ترغیب دلانے والوں کے بارے میں جو ہے ترغیب، وہی مطلب ترغیب انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کے بارے میں جو فضیلت ہے اسی کے بارے میں پوچھا، تو یہ یہاں تک بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ ادھر تک کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اور جو پانچواں کویسچن ہے کہ لوہا نازل کرنے کا فائدہ بتائیں، تو یہاں پہ صرف اس کا نا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، یہاں پہ صرف عربی لکھی ہوئی ہے، اس کا جو ہے نا ترجمہ وہ ہم کر لیتے ہیں ادھر سے، آیت نمبر 25، یس، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ٹھیک ہے، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت جنگی طاقت بھی ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی، تو یہ یہاں تک ہے اس کا آنسر، ٹھیک ہو گیا۔ یہ پانچواں شارٹ کویسچن جو ہے ادھر سے ہے، یہاں سے، ٹھیک ہو گیا، یعنی لوہا نازل کرنے کا فائدہ یہ ہے، تو یہ جو پانچواں شارٹ کویسچن تھا اس کا بھی آنسر ہم نے لگا لیا۔